سب سے پہلا چیلنج جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تقسیم کو کیا ختم کر سکیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی، کیونکہ جو تقسیم پیدا کر دی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہائی کورٹس کے اندر اور پاکستان کی عدلیہ میں ایک بدترین تفریق موجود ہے۔ کیا اسے ختم کریں گے؟ تو اس پہ پہلا چکا لگایا نئے چیف جسٹس نے، تو آپ اس سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ یعنی جو پہلا قدم اٹھایا وہ بہت بڑا قدم ہے۔ آتے ہی انہوں نے کہا جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ میں بحال کر رہا ہوں، اور جسٹس امین الدین خان جنہیں اپنی چوائس کے مطابق صدارتی آرڈیننس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا تھا کمیٹی میں، انہیں نکال کے باہر کر دیا۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو نئی کمیٹی بنائی وہ ایسے ہے، نمبر 1 ٹاپ کے اوپر اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی ہوتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ نمبر 2 پہ انہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو رکھا گیا۔ نمبر 3 اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کو رکھا گیا۔ تو اب یہ 3 سینئر ججز ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے۔ لیکن آرڈیننس جب آیا صدارتی تو دونوں ججز نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں اس کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں۔ یہ میں ٹیکنیکل چیز آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایک مثال ہے نا کہ جب تک کتے کو کنویں میں سے نہیں نکالیں گے تب تک کنویں کا پانی صاف نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کنویں سے جتنا مرضی پانی نکالتے جائیں کنواں صاف نہیں ہوگا۔ کنواں صاف ہوگا جب آپ کتے کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیں گے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اعتراض دونوں معزز جج صاحبان کا یہ تھا کہ فل کورٹ کی میٹنگ بلائی جائے، اس کے اندر فیصلہ کیا جائے کہ صدارتی آرڈیننس اجلت میں اور غلط طریقے سے پاس کیا گیا، اس میں بدنیتی شامل تھی، جس کے بعد فوری طور پہ قاضی صاحب نے اپنی مرضی کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی، اور ان کی اس منمانی کی وجہ سے منیب اختر صاحب کو باہر نکال دیا گیا، جبکہ منصور علی شاہ صاحب خود چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب جسٹس امین الدین خان کو انہوں نے شامل کر لیا تھا۔ تو ایکچولی جو فساد کی جڑ ہے وہ صدارتی آرڈیننس ہے۔ تو صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا دونوں معزز جج صاحبان نے۔ تو یہاں ایک ریلیف تو دیا ہے، ایک اچھا جیسچر تو دیا ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن انہوں نے ابھی کتا کنویں سے نکالا نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس صدارتی آرڈیننس اور اس کی بدنیتی کو دیکھا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اس بدنیتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسے قاضی فائد عیسیٰ نے چند گھنٹوں کے اندر ایک نئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی بنا دی، اور فوری طور پہ اس کے ذریعے سے اپنا من پسند ایک بینچ بھی بنا دیا، اور من پسند بینچ بنانے کے بعد 63A کے اوپر نظر ثانی بھی کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں فسطائیت، ظلم، جبر اور ہارس ٹریڈنگ کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ یہ ہے جی پوری کہانی۔ تو کتا باہر نکالیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تو سچویشن کچھ اور ہوگی، اور اگر پانی باہر نکالیں گے تو یہ صرف پانی نکال کے لپا پوتی ہے، یا کسی طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وکلا کے اندر ان کا ایک اچھا امیج بنے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کا اچھا امیج ہے، ایسا نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹیز نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے والے چیف جسٹس اتنے زیادہ کمپرومائز تھے، اور جن لوگوں کی جسٹس یحییٰ آفریدی چوائس ہیں یہ لوگ کبھی بھی سودے بازی کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حکومت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لا کر اپنی جعلی حکومت کو لمبا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی جو جعلی حکومت ہے اس حکومت کو مزید لمبا کیا جائے، جعلی مینڈیٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ دیر تک اقتدار میں بیٹھا جائے، اور اس کے لیے ان کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہیے تھا۔ تو پہلے 3 ججز میں سے جو ان کے پسندیدہ ثابت ہوئے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوئے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ان کی نیت کے ساتھ نہیں کھڑے۔ ابھی انہوں نے ایک قدم اٹھایا، اچھا قدم ہے کہ 2 سینئر ججز کو اس میں شامل کیا، لیکن کتا ابھی بھی کنویں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ صدارتی آرڈیننس جو بدنیتی پہ آیا اس کو ابھی فارغ کرنا باقی ہے۔ دوسرا ایک اور فیصلہ کیا، یہ بھی اچھا فیصلہ ہے کہ پہلے کورٹ نمبر 1 کی سماعت صرف قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ براہ راست دکھاتے تھے۔ کورٹ نمبر 1 براہ راست چلتا تھا، صرف قاضی صاحب ایک عدالت دکھاتے تھے براہ راست، باقی عدالتیں نہیں دکھاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ فیصلہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہ تمام عدالتوں کی جو سماعتیں ہوں گی وہ براہ راست ہوں گی، اور وہ ساری کی ساری دکھائی جائیں گی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے ایک معزز جج کو یہ ٹاسک بھی دے دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، اور یہ جتنے بھی ہیں یعنی جسٹس محمد علی مدد صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تمام عدالتوں میں جو لائیو سماعت دکھانے کا بندوبست ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، آپ یہ کر کے دیں۔ نمبر 3 جو امپورٹنٹ کام ہے چیف جسٹس نے آتے ہی جو تیسرا کام کیا وہ یہ ہے کہ 28 تاریخ کو فل کورٹ میٹنگ بلا لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور انہوں نے آنے کے بعد قاضی فائد عیسیٰ صاحب بڑے لمبے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ سے اپنے آپ کو بچائیں، یا فل کورٹ اجلاس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اقلیت میں چلے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے عدلیہ میں پیدا ہوئی تقسیم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ 28 اکتوبر سوموار کے دن، پیر والے دن، ججز کا فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب اس فل کورٹ اجلاس کے اندر کیا چیزیں طے ہوگی؟ بہت ممکن ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس جاری کیا صدر پاکستان نے وہ یہاں پہ ڈسکس ہو، کیونکہ 2 سینئر ترین ججز اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں نا کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی ایک وجہ ہے۔
जब जस्टिस आलिया नीलम आई थी ना, नई उन्होंने जब वॉक की मरियम नवाज साहिबा के साथ, अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें पीएमएलएन की सियासत बड़ी गालिब है। मैं बहुत कुछ जानता हूं क्योंकि मुझे आइडिया है, जाती तौर पे मैं जानता हूं इस फैमिली को, तो मुझे पता है कि इनका पीएमएलएन के साथ या मियां खानदान के साथ, शरीफ खानदान के साथ कैसा ताल्लुक है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की थी, इन चीज़ों को होल्ड किया था। अब मैं आपको ये बताता हूं कि शुरू में जब इन्होंने एक दो इकदाम लिए तो पाकिस्तान के मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बड़ी तारीफें की कि जस्टिस आलिया नीलम जो है वो डट कर खड़ी हो गई हैं, मरियम नवाज को और उनके हैंडलर्स को धचका लगा है और वो अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने अंदर खाते जो है वो एक सारा मामला तब्दील कर दिया, रिटायर जज भी आ गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मामला तय भी कर लिए, जैसा कादी फायद ईसा साहब चाहते थे और जैसा इलेक्शन कमीशन चाहता था वैसा ही जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कर दिया। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में। हाँ, इनके ये 3 इकदामात, इनको आप कह सकते हैं ये ठीक इकदामात हैं। लेकिन देखें, फजलुर रहमान साहब की भी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे और उनकी बातों को अच्छा कह रहे थे, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने मिठाई के अंदर लपेट के तरमीम पास करवा ली। यानी वो जो चीज़ें हुकूमत को चाहिए थी फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को दे दी, लेकिन उसको शुगर कोट करके दे दिया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या सोशल मीडिया पाकिस्तान का जो है या पाकिस्तान की आवाम से तारीफें करवाने के बाद पूरी कौम को फजलुर रहमान साहब ने मायूस किया। तो इसलिए जो है वो किसी भी नतीजे पे पहुंचने से बेहतर है कि इवेंट टू इवेंट देखा जाए, हर वाकये में देखा जाए कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ कर रहे हैं, इस मामले में नाइंसाफी कर रहे हैं या इस मामले में इंसाफ कर रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर और आसान हो जाएंगी। बहरहाल सोमवार को फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है, इसमें कुछ बड़ी खबरें निकलने की तवक्को है। देखते हैं कि सोमवार वाले दिन क्या होगा। और अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ, देखिए एक तो प्रेशर था, ये मानना पड़ेगा। सारे वकला ये कह रहे थे, तंजीमें ये कह रही थी, अवाम ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। अब तीसरे नंबर से आके जस्टिस याया अफरीदी बन तो गए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको अपनी एक्सेप्टेंस पैदा करनी पड़ेगी सबको। यानी सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो तो कादी फायद ईसा भी थे, कौन मानता था? सब ये जानते थे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, वो गलत तरीके से आगे सीट के ऊपर बैठ गया, उसने तबाही फेरी हुई है, जो मनमानी दिल में आती है वो कर रहा है, ना कोई कानून है, ना इंसाफ है, ना इंसानी हुकूक है, किसी चीज़ का उसको पास नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा देना है। और ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ तब तक ही पाकिस्तान में रहा जब तक कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। जैसे ही कादी फायद ईसा साहब रिटायर होने वाले हुए तो मियां साहब पाकिस्तान से निकल लिए। ये हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो कादी फायद ईसा थे। बहरहाल अब वकला के अंदर और ये सारी चीज़ों के अंदर एक अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए भी याया अफरीदी साहब ये अच्छे इकदाम ले सकते हैं, लेकिन फैसला तब होगा जब वो इस जाली इलेक्शन को, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो अवामी मैंडेट है, पाकिस्तान का और कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में लाकर मुसल्लत कर दी गई है जो लिजिटिमेट ही नहीं है, जिन्हें लोगों ने वोट ही नहीं डाले हुए, यानी जबरदस्ती लाकर कुछ पपेट्स बिठा दिए गए हैं और उनके जरिए से निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके नतीजे में हो क्या रहा है? अवाम किसी और सिमत देख रही है, उनकी राय कुछ और है, हुकूमत की राय कुछ और है। अवाम हुकूमत को ओन नहीं कर रही, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा, उसकी वजह से लोग पैसा नहीं निकाल रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ओवरसीज की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो पैसा पाकिस्तान में आना बंद हो गया है। बल्कि उल्टा ये हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर पैसा है, जिन लोगों के पास स्किल्स हैं या महारत है किसी चीज में, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, हुनरमंद भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का एक हल है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। अब सबसे बड़ा इम्तिहान जस्टिस याया अफरीदी का यही एक है कि क्या वो अवाम को उनके मैंडेट वाली हुकूमत दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते। अगर वो ये नहीं कर पाते तो जितने मर्जी कॉस्मेटिक्स करते रहे, जो मर्जी करते रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। ये मुल्क नाइंसाफी के ऊपर खड़ा है, या हुकूमत उन लोगों की है जिन्हें वोट नहीं पड़े हुए, तो ये सारा निजाम ही जाली होगा। और इस जाली निजाम की जाली आईनी तरमीम के नतीजे में एक चीफ जस्टिस बने हैं। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो जाली तरीके से जो चीफ जस्टिस उनको बनाया गया है वो इसको कंटिन्यू करते हैं या फिर वो इस जालसाजी के खिलाफ खड़े होते हैं और वो आकर ये कहते हैं अपने साथियों समेत कि ये ज्यादती और जुल्म हुआ है, हम पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे। ये सबसे बड़ा जुर्म है किसी मुल्क में कि करोड़ों लोग वोट डालें और आप हुकूमत किसी ऐसे को दे दें जिसे वोट पड़ा ही ना हो। एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। एक बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान ने एक दफा नहीं 1000 दफा कहा है कि मेरी बीवी का और मेरी बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर का भी स्टेटमेंट आया और बहुत सारे लोगों का भी आ रहा है। पीटीआई के अंदर से लोग कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी से मुशावरत हो रही है। क्यों जी? वो कौन है? देखें, वो इमरान खान की अहलिया है, उन्होंने कुर्बानी दी है और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। इमरान खान के नजरिए के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, बुशरा बीबी ने कुर्बानी दी, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जबर हुआ। मुझे उनके साथ हमदर्दी भी है, मैं उनके साथ खड़ा भी हूं, लेकिन सियासत में बकौल इमरान खान के उनके खानदान का कोई रोल नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद है, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो ये है कि इमरान खान की बहनों का, इमरान खान की बीवी का
سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے. اب یہ جو باریک واردات ہے یہ ڈالی جا رہی ہے کہ جی فلاں فیصلہ حلیمہ خان نے کیا, فلاں فیصلہ بشرا بی بی نے کیا, تو جناب ان کے فیصلے آپس میں ٹکرا گئے تو تحریک انصاف میں اقتدار کی جنگ چل پڑی, عمران خان کی جانشینی کی لڑائی چل رہی ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اب مارکیٹ میں پھینکی جا رہی ہیں, جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو بشرا بی بی کو کسی قسم کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے, وہ ان کو دلچسپی صرف اپنے شوہر کی حد تک ہونی چاہیے, ان کی بہنوں کو بھی اپنے بھائی کی حد تک ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, سب کی پولیٹیکل سوچ ہونی چاہیے, سب اپنی پولیٹیکل بات ضرور کریں, لیکن اس پولیٹیکل پارٹی میں جو فیصلے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ کریں یا عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں وہ یہ فیصلے کریں, یا عمران خان صاحب کسی کو مینڈیٹ دیں. عمران خان نے کبھی اپنی بیوی کو یا اپنی بہنوں کو پولیٹیکل فیصلوں کا مینڈیٹ نہیں دیا, بلکہ جیل سے ایسی خبریں بھی آئیں کہ عمران خان صاحب نے کہا جی میری بہنوں کو پالیٹکس سے دور رکھا جائے اور میری بیوی کا بھی سیاست میں کوئی کردار نہیں. وہ بار بار یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ میری بیوی تو سیاست ہی نہیں کرتی, پکڑ کے آپ نے اندر بند کر دیا ہے. اب اگر بشرا بی بی کی سیاست کے بارے میں آپ خبریں چلائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود کہیں گے کہ نا بشرا بی بی فلاں سیاسی فیصلہ کروا رہی ہیں, فلاں فیصلہ کروا رہی ہیں, فلاں مشورہ دے رہی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک سیاسی خاتون ہے اور اگر انہیں سیاسی کیسز میں گرفتار کیا گیا تو وہ ایک طرح کی جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں انہیں سیاست سے دور رکھا جائے. ہاں وہ اپنے شوہر کے لیے آواز بلند کر سکتی ہیں, ان کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی ایک سیاسی سوچ بھی ہوتی ہے. لیکن شی از ناٹ اے پولیٹیکل لیڈر, اور نہ ہی عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں. پولیٹیکل لیڈر وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پولیٹیکل سٹرگل میں ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. یا تو عمران خان صاحب اناؤنس کریں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اب غیر سیاسی نہیں ہیں بلکہ اب وہ ایک سیاسی خاتون ہے, وہ فیوچر میں پالیٹکس کریں گی بھی اور ان کا پالیٹکس میں انفلوئنس ہوگا بھی. پاکستان تحریک انصاف نے فیصل چودھری صاحب کو بھی عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے اس میں سے بھی نکال دیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یعنی اس کے اوپر آپ سوچیں نا. پہلے تو جو ہے وہ سب سے پہلے فیصل چودھری صاحب کو فارغ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی میں سے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کا آرڈر آیا اور انہوں نے فیصل چودھری صاحب کو اپنی وکلا کی ٹیم میں سے بھی نکال دیا. یہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو پارٹی کی عادت کے خلاف بیان بازی مہنگی پڑ گئی. عمران خان کی ہدایت پر فیصل چودھری کو پی ٹی آئی وکلا ٹیم سے نکال دیا گیا. پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ان کو لیگل ٹیم سے ہٹا دیا ہے. اچھا اب معاملہ کیا ہے دیکھیں, فواد چودھری صاحب کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ بڑے لمبے عرصے سے تنقید کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو باہر نکالیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے تنقید کرنی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ کریں, تنقید کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کریں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. آپ مظلوم کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ظالم کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. دوسری جانب سے یہ آواز بھی اٹھ رہی ہے. فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے وفادار ساتھیوں میں سے ایک تھے, لیکن کچھ وقت کے لیے وہ کمپرومائز ہوئے. ان کی اہلیہ بھی جو ہے وہ مختلف میٹنگ میں یہ لوگ جاتے رہے, لوگوں سے ملتے رہے, کوشش کرتے رہے کہ مشکل وقت ختم ہو جائے. لیکن پھر عوام عمران خان کے ساتھ بہت طاقت کے ساتھ کھڑی ہو گئی. فواد چودھری صاحب نے اس کی قیمت بھی چکائی. پھر وہ دوبارہ گرفتار ہوئے, وہ جیل میں رہے. لمبے عرصے کے بعد وہ چھوٹ کر 2-2.5 مہینے کے بعد باہر آئے اور پھر انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام شروع کر دیا. لیکن ایک جو عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اور ان کی اہلیہ کی جو توپوں کا رخ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کم ہے اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرف کم ہے. ان کی توپوں کا رخ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے اور وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو قیادت اس وقت تحریک انصاف کو چلا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں یا یہ برے لوگ ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں چھاپے پڑے, ان کے گھر توڑ دیے گئے, ان پہ مقدمات کیے گئے, ان میں سے بیشتر کو گرفتار کیا گیا, پریشان کیا گیا. یہ بیچارے بھاگ دوڑ میں رہے. کچھ ایسے ہیں جو نہیں بھی اس طرح کے حالات کا جنہوں نے سامنا کیا, کمپرومائز ہو گئے, لیکن وہ رہے پاکستان تحریک انصاف میں. تو یہاں فواد چودھری صاحب کو میرے خیال میں اگر پاکستان تحریک انصاف میں جگہ بنانی ہے تو انہیں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور تنقید کریں ظالم کے اوپر. مظلوم جو ہے اس کو چھوڑ دیں, فی الحال اس کے اندر غلطیاں یا کیڑے نہ نکالیں. یہ وقت گزر جائے گا اور چیزیں نارملائز ہو جائیں گی اور فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کس شخص کی پوزیشن کیا ہوگی. ایک اور خبر ہے ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا اور گرفتار بھی کیا گیا گزشتہ روز. معاملہ کیا ہے؟ وہ سیف غزہ مارچ کرتے ہیں, یعنی فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں, اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور انہیں ہر دفعہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہاں امریکن ایمبیسی کی طرف انہوں نے کہا جی ہم مارچ کریں گے اور ایک سمبولک پروٹیسٹ ہم کریں گے, پھر ہم چلے جائیں گے. تو پھر انہیں گرفتار کر دیا گیا, ٹارچر بھی کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کی ریاست اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے یا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. یعنی پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ جو امریکن ایمبیسی کی طرف جا رہے تھے وہاں امریکہ کے اندر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج ہو رہے ہیں اور وہاں کچھ نہیں کسی کو کہا جا رہا. امریکہ کے اندر احتجاج ہوتا ہے, کچھ نہیں کہتے. یہاں صرف ایمبیسی کے باہر جانا چاہتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو حکمران امریکن ایمبیسی کی طرف کسی کو نہیں جانے دے رہے, یہاں انہیں غش پڑ جاتے ہیں, وہ جب امریکی کانگریس مین عمران خان کے حق میں 60 سے زیادہ کی تعداد میں, درجنوں کی تعداد میں
लगातार लिखते चले जा रहे ہیں, لیٹرز لکھ رہے ہیں, تو اس حکومت کا کیا حال ہوتا ہوگا؟